دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد کے مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا ہنگامی دورہ کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بے بنیاد آن لائن مہم کے باوجود پاکستان کی جی ایس پی پلس حیثیت برقرار رہے گی۔ منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا مرکز مصنوعات کی تجارت کے فروغ اور ڈیجیٹل برآمدات کے ذریعے ملکی معیشت کو ترقی دے سکتا ہے۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو دبانے کے لیے ایک اور آزادی پسند جماعت جموں کشمیر نیشنل فرنٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یورپی یونین نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد کے مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا ہنگامی دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے دورے کے موقع پر وہاں موجود افراد سے ملاقات کی اور پیکج کے حصول کے سلسلے میں درپیش مشکلات کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ ذمہ داروں کو ہدایت کی کہ عوام کو پیکج کے حصول میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بے بنیاد آن لائن مہم کے باوجود پاکستان کی جی ایس پی پلس حیثیت برقرار رہے گی۔ آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ آن لائن مہم پاکستان کے خلاف ایک سازش اور ملک کی معیشت پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی یہ مطالبہ اس تناظر میں کر رہی ہے کہ ان کے بانی رہنماؤں کو جیل میں سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے بانی رہنماؤں کو دی جانے والی سہولیات جیل میں موجود کسی اور قیدی کو میسر نہیں ہیں۔ جیل میں 2 ہفتوں کے لیے ملاقاتوں پر پابندی کے حوالے سے وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ یہ صرف ایک جیل کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی خدشات کے تناظر میں اڈیالہ، میاں والی اور ڈیرہ غازی خان جیلوں کا سیکورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکالنے اور مہنگائی سمیت عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہے، جبکہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل معیشت کی بہتری کے لیے اقدام کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک بھر میں عوام کے تحفظ کو ہر قیمت پر یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات وزارت کا قلمدان سنبھالنے کے بعد آج اسلام آباد میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ قبل ازیں وزارت آمد پر سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر دورانی اور دیگر اعلیٰ افسران نے انہیں خوش آمدید کہا۔ محسن نقوی کو وزارت داخلہ کے تحت کام کرنے والے مختلف شعبوں اور اداروں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا مرکز اقتصادی ترقی کے لیے مصنوعات کی تجارت اور ڈیجیٹل برآمدات کے ذریعے ملکی معیشت کو ترقی دے سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں قومی مرکز برائے مصنوعی ذہانت کے دورے کے دوران کیا۔ اس دورے کا مقصد مرکز اور دیگر قومی مراکز روبوٹکس، سائبر سیکیورٹی، بگ ڈیٹا اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ پر پیش رفت کا جائزہ لینا تھا۔ دورے کے دوران احسن اقبال کو نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسرے سینٹرز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا منصوبہ بندی کمیشن کی سب سے اہم ذمہ داری ملک کو درپیش اقتصادی مشکلات کے حل کے لیے درست معاشی اور ترقیاتی ترجیحات کا تعین کرنا ہے۔ انہوں نے سیکرٹری پلاننگ کو وزارت منصوبہ بندی اور پلاننگ کمیشن کے افسران کی استعداد کار میں اضافے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا صوبوں اور دیگر وزارتوں کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے پی سی 1 جائزے میں ماہرین کی شرکت کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ایک طریقہ کار بنانا چاہیے۔ احسن اقبال نے کہا کہ مختلف شعبوں کے ماہرین اور تجربہ کار افراد پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کا پالیسی بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے، جس میں سرکاری اور نجی اداروں کے علاوہ تعلیمی اور صنعتی شعبوں کی شمولیت بھی یقینی بنائی جائے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ عارضی معاہدے کا دوسرا جائزہ کل اسلام آباد میں طے ہے۔ اسٹینڈ بائی معاہدے کا یہ حتمی جائزہ ہوگا اور اس جائزے کے بعد اسٹاف سطح کا معاہدہ متوقع ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہوگا۔ اجلاس میں قومی اہمیت کے اہم امور پر بحث ہوگی۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ان نشستوں کے لیے پولنگ قومی اسمبلی اسلام آباد، سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں میں ہوگی۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے وطن واپسی کا عمل باوقار اور محفوظ انداز میں جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 10 دنوں میں 10,245 غیر ملکی اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ اب تک 5,13,000 سے زائد افغانی اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔
سعودی پاک ٹیک ایگزیبیشن لیب 2024 سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوئی. 74 کمپنیوں اور 800 وفود نے پاکستانی آئی ٹی صنعت کی نمائندگی کی. یہ اعلیٰ سطح کی نمائش پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل، پاکستان سافٹ ویئر برآمدی بورڈ اور سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کے تعاون سے منعقد کی. پاکستانی آئی ٹی صنعت کا اسٹال توجہ کا مرکز رہا. دنیا بھر کی آئی ٹی کمپنیوں کے نمائندوں نے پاکستانی اسٹال کا دورہ کیا. پاک نیوی اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے 12 لاپتہ ماہی گیروں کی لاشیں برآمد کر لی ہیں. یہ ماہی گیر ہیجمبرو کریک میں کشتی الٹنے سے سمندر میں ڈوب گئے تھے. مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم محمد خان کی زیر قیادت جموں کشمیر نیشنل فرنٹ پر پابندی عائد کر دی ہے. یہ پابندی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت 5 سال کے لیے عائد کی گئی ہے، جس کا مقصد آزادی کے لیے کشمیریوں کی آواز کو دبانا ہے. بھارتی حکومت نے پہلے ہی جماعت اسلامی، مقبوضہ جموں کشمیر، مسلم لیگ، تحریک حریت، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، دختران ملت اور مسلم کانفرنس پر پابندی عائد کر رکھی ہے. ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے جموں کشمیر نیشنل فرنٹ پر پابندی کی مذمت کی ہے اور اسے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا ظالمانہ عمل قرار دیا ہے. سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت آئندہ ماہ انتخابات میں سیاسی فائدے کے لیے مقبوضہ علاقے میں تناؤ کو ہوا دے رہی ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر آفس نے بھارت کے شہریت ترمیمی قانون میں تبدیلی کو ملک کے انسانی حقوق قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے دفتر کے ترجمان نے بھارتی حکومت کی جانب سے متنازع قانون کے نفاذ کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بنیادی طور پر امتیازی اقدام ہے. ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھی اس معاملے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس بات کا بغور جائزہ لے رہا ہے کہ یہ ایکٹ کیسے نافذ کیا جائے گا. یورپی یونین نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بھوک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کی مذمت کی ہے. نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے غزہ کی صورتحال تشویشناک ہے. انہوں نے غزہ میں انسانی امداد کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا. موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. آج ریکارڈ کیا گیا بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 31، پشاور 19، کوئٹہ 10، گلگت 17، مری 6، مظفر آباد 13، سری نگر 14، جموں 21 اور لیہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. پاکستان سپر لیگ میں کل کراچی میں پشاور زلمی اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے. میچ رات 9 بجے شروع ہوگا. اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد کے مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا ہنگامی دورہ کیا. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بے بنیاد آن لائن مہم کے باوجود پاکستان کی جی ایس پی پلس حیثیت برقرار رہے گی. منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا مرکز مصنوعات کی تجارت کے فروغ اور ڈیجیٹل برآمدات کے ذریعے ملکی معیشت کو ترقی دے سکتا ہے. سینٹ کی 6 خالی نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات کل ہوں گے. مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو دبانے کے لیے ایک اور آزادی پسند جماعت جموں کشمیر نیشنل فرنٹ پر پابندی عائد کر دی ہے. یورپی یونین نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت کی ہے. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.